اس مبارک مہینے میں اللہ سے چند چیزیں مانگ لیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی طریقہ کار بتایا کہ جو چیزیں آپ نے اللہ سے مانگنی ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیجئے۔ جیسے گھر کے سودے کی جو ہے وہ لسٹ بناتے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں چیز لے کے آنی ہے بازار سے، ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنے کی ایک لسٹ بنا لیجئے تاکہ کوئی دعا بھول نہ جائے، اور صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور خصوصاً اللہ پاک سے علم اور حلم کی جو ہے وہ مانگ کی جائے۔ علم اور حلم کی طلب پیدا ہو ہم میں، اللہ سے علم اور حلم مانگا جائے۔ بزرگ علم اور حلم کی جو ہے وہ مثال اس طرح دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دو جڑوا بائی ہیں، علم اور حلم۔ جس میں علم ہے حلم بھی ہے، جس کے اندر حلم ہے اس کے پاس جو ہے وہ الٹیمیٹلی علم بھی ہے، کیونکہ علم جس کے پاس ہے اس میں صبر برداشت کا پیمانہ ضرور ہوتا ہے۔ علم کا مطلب ہی صبر اور برداشت کا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک یہودی جو ہے وہ آیا، یہودیوں کا جو ہے وہ عالم تھا بڑا، اس نے وہ ماہر تھا اپنے جو ہے مذہب میں۔ تو امام صاحب کے پاس آیا، رات گئے، امام صاحب آرام کر رہے تھے، دن کو تھکے وہ درس دے کر اور دینی جو ہے وہ امور میں مشغول، تھکے ہارے بیچارے آرام کر رہے تھے۔ تو یہ صاحب آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نیچے آئے، وہ کہنے لگا امام صاحب ایک جو ہے وہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کیا؟ سوچنے لگا، سوچ کے تھوڑی دیر بعد کہتا ہوں میں بھول گیا۔ امام صاحب نے بولا کوئی بات نہیں، جب یاد آئے تو پھر آ جانا۔ تو تھوڑی دیر گزری، امام صاحب پھر آرام کر رہے تھے، حضرت جی پھر آرام کا فرما رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر ٹک ٹک ٹک، تو امام صاحب نے جو ہے وہ پھر دروازہ کھولا، تو کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو تھوڑی دیر بعد سوچ کے کہتے ہو مجھے تو مسئلہ بھول گیا۔ تو امام صاحب نے بولا کہ جب تمہیں یاد آئے تو پھر آ جانا۔ یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ واقعہ ویسے بڑا عام ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کو پتہ ہی ہے۔ تیسری مرتبہ وہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جی پوچھو۔ کہتا ہے ہاں اب یاد ہے۔ حضرت جی نے پوچھا اب یاد ہے نا؟ کہنے لگا ہاں اب یاد ہے۔ فرمایا پوچھو۔ اب دیکھیں کہ مسئلہ کیا پوچھتے ہیں، یہاں پر علم اور حلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت جی مجھے یہ بتائیے کہ پخانہ پیشاب جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ اب اس کے مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں، مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے۔ کہتے ہیں حضرت جی یہ جو پخانہ ہے یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے۔ تو آگے سے بدبخت کہنے لگا کہ آپ نے چکھا ہوا ہے؟ اب اس کے جو ہے وہ سوال کرنے کا انداز دیکھیں، کہتا ہے آپ نے چکھا ہوا ہے، یہاں پر حلم کی بات ہے۔ تو حضرت جی کہنے لگے کہ نہیں میں نے چکھا تو نہیں ہوا، البتہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ آگے سے حضرت جی کا پیارا جواب سنیں، اب علم کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ پخانہ میٹھا ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ عملی ثبوت یہ ہے کہ مکھیاں اس چیز پر بیٹھتی ہیں جو میٹھی ہوتی ہیں، مکھیاں ہرگز اس چیز پر نہیں بیٹھتی جو کڑوی ہوتی ہیں، اور پخانہ میٹھا ہوتا ہے اس لیے مکھیاں اس پر بیٹھتی ہیں، اس لیے مکھیاں اس پر منڈلاتی ہیں۔ تو مان گیا، کہتا ہے کہ واہ جی واہ، جیسے میں نے سنا تھا آپ کو تو ویسے ہی پایا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک سے واقعہ سنانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک سے ہمیشہ علم اور حلم مانگے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس حلم بھی ہے، اور اگر آپ کے پاس حلم ہے تو علم بھی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان کی مثال جڑوا بھائیوں کی طرح ہے۔ اور اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور ڈگریاں اس نے پتہ نہیں کتنی لی ہوئی ہیں اور وہ پتہ نہیں کتنا علم والا ہے، تو شرط یہ بات ہے، بالکل درست بات ہے کہ وہ جاہل ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ حق اور سچ بات ہے، جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس حلم بھی ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگے۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں مانگنے کی تو بہت چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ پاک کا فضل خصوصی طور پر مانگا کریں، کیونکہ
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو عدل کر، اور میرے بھائیوں اگر اللہ پاک عدل کرنے پہ آ گئے تو ہماری چھوٹ کوئی نہیں ہونی، ہم کوئی نہیں بخشے جانے۔ تو اس لیے کیونکہ اگر عدل پہ اللہ پاک آ گئے تو پتہ نہیں ہم نے لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی، ہم نے پتہ نہیں جو ہے وہ اعمال میں کتنی کوتاہیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے پتہ نہیں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنی کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ہم نے پتہ نہیں حقوق العباد کتنے دبائے ہوئے ہیں، حقوق اللہ کتنے دبائے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، دوست احبابوں کے، ایسے کتنے حقوق ہم نے دبائے ہوئے ہیں۔ تو اگر عدل کرنے پہ آگے تو ہمارا گربان کوئی نہیں چھوڑنا روز قیامت، اور تو اللہ پاک سے ہمیشہ اللہ کا فضل طلب کیا کریں، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ البرہان جو ہے وہ نشریات نشر کر رہا ہے، 4-5 قسم کے ان کے میں نے نام بھی بتائے تھے، تو ان کو خود بھی آپ چیک کر لیجئے، www.alburhan.org ان کی ویب سائٹ ہے، اور فیس بک پہ بھی البرہان کے نام سے پیج بنا ہوا ہے، ان پہ جا کے آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔